ہے پیارے آقا کے دستے مبارک پر سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی قرآن مجید میں نہیں ہے. کس نے بتایا آپ کو؟ یہ علماء کرام نے بتایا. علماء کرام کا صدقہ ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ہے. اپنے نانا سے ملنے کلکتہ چلے جائیں گے, اپنے نانا سے ملنے جمشید پور چلے جائیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے, پیارے نبی, وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی, وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی, وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا, اور وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ آسمان ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان نبی کے گھر والوں کو امت نے بھلا دیا, امت نے بھلا دیا. بچیوں کے نام ہماری بہنیں, شادی شدہ بہنیں بچیوں کے نام اس پہ دیکھ کے رکھ رہی ہیں. ارہا, ارہا, مرہا, اہان, زوہان, اہان, زوہان, جائشہ, زویا, شازیہ, مائرہ, مائرہ ہی مائرہ, مائرہ ہی مائرہ. ارے نام کے معنی تو پوچھو. نا سمجھ عورت, مائرہ کے معنی نادان عورت, احمق لڑکی, مائرہ حمزہ والا. ماہرہ کہیے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ماہرہ تھی. قرآن مجید کی ماہرہ, ماہر, ماہر القادری, علامہ ماہر القادری رحمت اللہ علیہ 1978 میں انتقال ہوا. میں عرض کر دوں آپ سے, ماہرہ رکھیے. ماہرہ کیا ہوتا ہے؟ نادان. جائشہ سننے میں بڑا اچھا لگا. شین ہے, شین ہے, شین والے نام بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. شین آ رہا ہے. جائشہ, جائشہ کے معنی بزدل, جائشہ کے معنی بزدل. بچپن سے جوانی تک اس کو پکاریں گے, جائشہ بٹیا کھانا کھا لیجئے, اے بزدل کھانا کھا لیجئے, جائشہ ناشتہ کر لیجئے, اے بزدل ناشتہ کر لیجئے. جب بچپن سے جوانی تک اس کو آپ بزدل بزدل پکاریں گے, کیا اس میں حوصلہ پیدا ہوگا. اہان, کل مسجد کے امام صاحب پڑھیں گے خطبے میں, پوچھئے گا کیا معنی ہوتے ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو. پھر توبہ کر لیں گے, اہان نام رکھیں گے بھی نہیں. جگہ جگہ اہان نام رکھ دیا گیا. اہان کے معنی بے عزتی, اہان معنی ذلت, اہان کے معنی رسوائی. من اہان سلطان, جس اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی. آپ اپنے بچے کو ذلیل کہہ کے پکار رہے ہیں. میں اس کا دوں, آپ اپنے بچے کو ذلیل کہہ کے پکار رہے ہیں. اہانہ, لڑکی کا نام اہانہ, ذلیل و رسوا. زوہان, زوہان بڑا پیارا نام صاحب, بڑا نیا نام ہونا چاہیے, یونیک نیم ہو, خاندان میں نہ ہو, پورے مئو میں نہ ہو, خیر آباد میں نہ ہو, ایسا نام ہو, چاہے معنی اس کا کچھ بنے. زوہان کے معنی کٹنے والا, اماں ابا سے جدا ہو جانے والا, اماں کو چھوڑ کر چلا جانے والا. جب شادی ہو گئی, بیوی کو لے کے سچ مچ الگ ہو گیا, اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا, غیر شرعی طور پر اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا, اپنی اہلیہ نکاحی بیوی کے ساتھ الگ ہوا, شریعت نے منع بھی نہیں کیا. ماں باپ کا خیال رکھو, ماں باپ کے حقوق ادا کرو. حضرت جناب قاری سید محمد صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایک بچے کی شادی کرتے گئے, الگ کرتے گئے. کھاؤ کماؤ کھاؤ پیو. کہنے لگے جب سے میں نے بچوں کو الگ کیا, محبت یہی تھوڑی, ایک چھت کے نیچے ہیں, بغض و حسد میں جل رہے ہیں, نفرت ہے. چھت ایک ہے صاحب, ہمارے چولہا ایک ہے. ارے چولہا ایک ہو نہ ہو, اپنا دل ایک بناؤ, اپنے خیالات میں یکسانیت پیدا کرو. قاری سید صدیق احمد باندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک ایک بچے کو جدا کر دیا. شادی ہوتی گئی, الگ کرتے گئے. کہنے لگے اس کا فائدہ یہ ہوا, ہر روز ایک بیٹا, ابا جی آج میرے یہاں کھانا کھائیے گا. دوسرے دن, اے میرے ابو جان آج کھانا شام کا آپ کا ہے. اے میرے ابو جان کل صبح کا ناشتہ آج میرے یہاں. اگر ایک گھر میں رہتے, دال ہم کھاتے, دال بیٹے بھی کھاتے, کھچڑی ہم کھاتے, کھچڑی بیٹے بھی کھاتے. آج جب وہ مجھے بلاتے ہیں تو میرے لیے اہتمام کرتے ہیں, باقاعدہ اعلیٰ قسم کی غذا پیش کرتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ جائش, زوہان کے معنی کٹنے والا. بیوی کو لے کے الگ ہو گیا تو اماں رو رہی ہیں, پورے مہودہ موڑ کے اندر مشہور کر رہی, میرا بیٹا اتنا نافرمان نکل گیا, شادی ہوتے ہی میری بیوی نے, میری بہو نے بہکا دیا, ورغلا دیا, اور وہ جدا ہو گیا, ہم سے کٹ گیا. ارے وہ تو آج الگ ہوا ہے, اور الگ ہو کے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. آپ تو بچپن سے اس کو الگ کر رہی ہیں. زوہان زوہان زوہان, اے کٹنے والے, اے چھوڑ کے چلے جانے والے, اے ہمیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جانے والے. آپ تو بچپن سے زوہان پکار رہی ہیں. یہ کرشمہ ہے اس موبائل کا, غلط نام موبائل کے ذریعے سے رکھے جا رہے ہیں. باقاعدہ علماء کرام سے نام پوچھئے, دنیا سے لے کے قبر تک, اور قبر سے لے کے حشر تک, اور حشر سے لے کے میدان محشر تک, اور اللہ وہ وقت آئے میدان محشر سے جنت تک یہ نام جائے گا. بہت سوچ سمجھ کے رکھیے گا, بہت سوچ سمجھ کے نام رکھیے گا. میں عرض کر دوں آپ سے, ایک مرتبہ آپ نے کیا بتایا تھا, اتنا اس کو نقل نہیں کرتے بنتا, ایسا نام رکھ دیا گیا. صاحب ایمان ہو کر ایسا نام, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے, یہ موبائل کی طرف جب ہم گئے, ہمارے وظیفے چھوٹ گئے, ہماری تلاوتیں چھوٹ گئیں, سیرت رسول چھوٹ گئی. بچیاں گھر میں میلاد شریف پڑھتی تھیں. میلاد ہمارے یہاں چلا ہے, میلاد کا تذکرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے,
میں عرض کر دوں حکیم الامت مولانا شوری تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کی نشوتی پڑھیے، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پڑھیے۔ میلاد کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بیان کرنا، نبی کی پیدائش مبارکہ بیان کرنے کو میلاد بولتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے میلاد کا مطلب کچھ اور نہ لے لیا کیجئے کہ فلاں سب فلاں، جب تک علم نہ ہو کبھی اعتراض نہ کیجئے گا ورنہ وہ شخص آپ کو لاجواب کر دے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے میں عرض کروں آپ سے کہ پہلے بچیاں گھروں میں اردو پڑھتی تھیں اور باقاعدہ طور پہ کتابیں پڑھتی تھیں، میلاد کی کتابیں پڑھا کر کے باقاعدہ ان کا دینی مزاج بنایا جاتا تھا، پھر محفلوں میں وہ جاتی تھی پردہ نشینی کے ساتھ۔ آج اردو سے کوئی واقفیت نہیں، نہ اردو پڑھنا جانے نہ اردو لکھنا جانے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو علم کی دنیا میں آئیے، مدرسہ تعلیم الاسلام نے 11 بچوں کا حافظ قرآن بنا کر اسلامی معاشرے کے حوالے کر دیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے یہ ایسی ان کے سر پہ دستار نہیں بنی، ان کے سینے میں قرآن مجید کے 3,21,180 حروف آ گئے، ان کے سینے میں باقاعدہ 86,700 الفاظ کا نور آ گیا۔ ابھی آپ نے باقاعدہ نعتیہ کلام میں حافظ قرآن کے فضائل سماعت فرمائے تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے حافظ قرآن کا بڑا اونچا مقام ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ جنت میں ان کا الگ استقبال ہوگا، قبر میں الگ استقبال ہوگا، دنیا میں انشاءاللہ ان کو ہر طرف عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے اور مدرسے کی فکر بھی کیا کیجیے، اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کھلاؤ مدرسے کے بچوں کا ایک دن کا ناشتہ ہم قبول کر لیں، دوسرے دن دوسرا شخص آئے، اے محتمیم صاحب، اے مولانا سہراب صاحب، ایک دن باقاعدہ ایک دن کا کھانا میری طرف سے کھلوا دیجیے گا۔ تیسرے دن کوئی تیسرا صاحب آ جائیں، اے جناب مولانا قاری عبداللہ صاحب، ایک دن کا شام کا کھانا میری طرف سے کھلا دیجیے گا۔ ہمارا بچہ روزانہ پیٹرول ڈالنے کے لیے 100 روپے لیتا ہے، ہمارا بچہ اس کے اندر باقاعدہ نیٹ ختم ہو جاتا ہے، ہم باقاعدہ یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے بچے کے موبائل میں نیٹ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ نیٹ ڈالنے کے بعد وہ کیا دیکھے گا، وہ گانا سنے گا، پکچر دیکھے گا، میچ دیکھے گا، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھے گا، لیکن بچے کا نیٹ ہم پورا فوراً کر دیتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں، 5,000 روپے شہر لکھنؤ شہر دھنباد کے اندر 5,000 روپے ہوٹل کا بل چکاتے ہیں 10 دوستوں کو لے کر کے، لیکن 5,000 روپے توفیق نہیں ہوتی کہ لا مدرسے میں جا کر کے باقاعدہ ہم دے دیں۔ اللہ کی ذات کی قسم، بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے مدرسے کے بچوں کی خدمت، بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، ڈھال بن کر کے باقاعدہ آپ کا مال ڈھال بن جائے گا، ہر وبال کے لیے ڈھال ہے آپ کا مال۔ اگر آپ اپنے بچے کو ایک چائے کے پیسے بھجوا دیے محتمم صاحب کے مطبخ کے اندر، اللہ کی ذات کی قسم اللہ دنیا میں بھی آپ کو دودھ پلائے گا اور آخرت میں باقاعدہ دودھ کی نہروں کا باقاعدہ ذائقہ عطا کرے گا۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے، اس کا اپنے بچوں کو تعلیم کی دنیا، کبھی بچوں سے معلوماتی سوال کیا کیجئے، معلوماتی سوال تو ختم ہی ہو گئے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ میں اس وقت 150 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے اس لیے بول رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، معمولات بھی واقعی ہیں۔ مولانا ہمارے طریقے کو جانتے ہیں، میری ساری برائیاں سارے عیب سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ میں عرض کر دوں آپ سے، اپنے بچوں سے سوال کیا کیجئے، سوال کرنا آدھا علم ہے، سوال کرنا آدھا علم۔ اچھا اے میرے بیٹے، آپ حافظ قرآن ہو گئے، اچھا بتائیے قرآن شریف میں یعلمون 2 مقام پر کہاں، ایک ساتھ 2 مرتبہ یعلمون کہاں آیا؟ یعلمون قرآن شریف میں کہاں آیا؟ اس کے بعد وہ بچہ کوشش کرے گا، دیکھے گا، وہ پڑھے گا واقعہ، پھر سورہ روم میں 21ویں سپارے میں اس کو مل جائے گا یعلمون ایک ساتھ مل جائے گا۔ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اچھا بتاؤ قرآن مجید میں اللہ ایک ساتھ 2 مرتبہ اللہ کہاں پر آیا؟ حدیث شریف میں تو ہے، آپ کو یاد بھی، اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں ڈرتے رہو، اللہ ایک ساتھ، اور اسی لیے وقف لازم کر دیا، ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ کا نام کیسے پڑھتے، تو وقف لازم کر دیا ماہرین قرآن نے، وقف لازم دیا 8ویں سپارے کے اندر، 8ویں سپارے میں۔ اے میرے بچوں، اچھا بتاؤ قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ وہ دیکھے گا، وہ کہہ دے گا اے میرے چچا جان، اے میرے ماموں جان، اے میرے ابا جان، سورہ کوثر میں 42 حروف ہیں، سورہ کوثر میں 42 حروف ہیں۔ اچھا اس کے بعد کون سی سورت آتی ہے قرآن مجید میں؟ دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت، اے میرے چچا جان، سورۃ الاخلاص شریف، قل اللہ شریف، 47 حروف ہیں قل اللہ شریف کے اندر۔ تیسرے نمبر پہ کون سی سورت ہے؟ جی سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں 68 حروف ہیں۔ سورہ فلق میں کتنے حروف ہیں؟ 71 ہیں۔ سورۃ الناس میں کتنے حروف ہیں؟ 80 ہیں۔ یہ جانتے ہیں ہمارے سفر کی حالت، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی غصہ بھی جاتے ہیں کہ حضرت رات میں تھکے ہوئے ہیں، بیان کر کے آئیں تو تھوڑا سو لیجئے، کار چلی جا رہی ہے، جیپ چلی جا رہی ہے، لمبا سفر ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جوڑ گھٹانا لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے تھے ایک مقام پہ، بیان کے بعد غور کیجئے، بیان کر کے تھکے ہوئے ہیں لوگ، مسافر کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، اور ایک آواز آئی، حضرت یہ بتائیے کوے کتنے ہیں؟ ہم نے کہا کہاں، ہندوستان میں یا پوری دنیا میں؟ کہنے لگے لوگ
اس طرح کے سوالوں سے بچتے ہیں اور آپ سوال کو اور سخت بناتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. ہم نے کہا یہ سب بہت ہلکے سوالات ہیں. کون بنے گا کروڑ پتی میں؟ امیتابھ بچن نے ایک مرتبہ پوچھا ہوگا تاج محل کا نقشہ کس نے بنایا؟ تاج محل کا نقشہ کس نے بنایا؟ 12 لاکھ روپے کا یہ جواب تھا. 12 لاکھ روپے کا جواب تھا. میں رمضان شریف کے دن تھے, تراویح پڑھ کے باہر نکلا, ایک صاحب آئے کہنے کہ حضرت یہ بتائیے تاج محل کا نقشہ کس نے بنایا؟ تاج محل کا نقشہ کس نے بنایا؟ میں نے عرض کیا تاج محل کا نقشہ استاد عیسیٰ افندی خان نے بنایا. کہنے کہ ارے آپ نے تو فوراً بتا دیا. ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ یہ تو اس طرح کے سوال ہمارے بچے کیا ہی کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں یہ 12 لاکھ روپے کا جواب ہے, یہ 12 لاکھ روپے کا. میں نے کہا وہ جواب 12 لاکھ روپے کا سمجھتے ہوں گے مگر ہم لوگ 12 کروڑ کے جواب کو باقاعدہ 12 روپے کا نہیں سمجھتے, کیونکہ قرآن ہمارے سینے میں, قرآن ہمارے سینے میں. وہ 12 کروڑ کا جواب سمجھتے ہوں مگر ہم اس کو 12 روپے کا جواب نہیں سمجھتے, کیونکہ قرآن آپ کے سینے میں ہے. جب قرآن سینے میں ہے تو جہان پورا کا پورا آپ کے سینے میں آ گیا. جب قرآن آپ کے سینے میں 19 کروڑ 70 لاکھ اسکوائر مائل کا علاقہ پھیلا ہوا پوری دنیا میں, وہ سب کا سب آپ کی نگاہ کے سامنے. 32 کروڑ 87 لاکھ 782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان. اس کے اندر باقاعدہ صوبہ جھارکھنڈ 79,716 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ جھارکھنڈ. 23 سال 1 دن ہو گیا آج جھارکھنڈ کو بنے ہوئے. آج 16 نومبر ہے نا, 16 نومبر 15 نومبر کو بنا تھا, 1 دن بڑھ گیا 16 نومبر. نہیں وہ 16 جلسہ تو 16 کو شروع ہوا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, تو اس طریقے سے 23 سال 1 دن میں عرض کر دوں. اور جھارکھنڈ کے اندر دھنباد میں کتنے گاؤں ہیں؟ میں نے یہ بات کہی تھی شروع میں کہ اگر کوئی گاؤں پوچھ لے, آپ یہیں کے رہنے والے ہیں, آپ باقاعدہ مہدہ موڑ پہ رہتے ہیں, گاؤں کتنے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کے ضلع کے گاؤں, دھنباد ضلع کے گاؤں. دھنباد کا پرانا نام میں نے بتایا دھنبائد پرانا نام, بعد میں دھنباد ہوا. 2040 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے باقاعدہ ضلع دھنباد. اس کے اندر اچھا سبحان اللہ کہیے کہ گاؤں کی تعداد آ رہی ہے 13,048. کتنے؟ 13,048 گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے مہودا موڑ, یہ باقاعدہ بستی. اور اللہ نے یہاں پر یہ مدینے والے آقا کے نام اس میں گرامی سے جلسہ سجا دیا. بتاؤ مدینے والے آقا کا معجزہ زندہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. نبی کی پیدائش مبارکہ ہوئی 1498 سال پہلے, جلسہ ہو رہا ہے مدرسہ تعلیم الاسلام کے اندر باقاعدہ طور پر جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد میں مہودا موڑ پر مدینے والے آقا کے معجزات بھی زندہ ہیں اور آقا کے کمالات بھی زندہ ہیں. میں عرض کر دوں تو خالق کون؟ اللہ ہے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. اب اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ کہہ دیجئے گا. مجھے جلدی اجازت دے دیجئے, کھانا بھی نہیں کھایا, کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, ولی اللہ, اللہ باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, تواب بھی اللہ, تواب بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, تواب بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, جبار بھی اللہ, ستار بھی اللہ, قہار بھی اللہ. نہیں جب تک یہ اللہ اللہ نہیں کہیں گے, جبار بھی اللہ, اللہ, قہار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, رحیم بھی اللہ. ہاتھ سے نہ روکیے, اللہ اللہ کہیے. رحیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, علیم بھی اللہ, حلیم بھی اللہ, علیم بھی اللہ, حلیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, مصور بھی اللہ, متکبر بھی اللہ, مصور بھی اللہ, متکبر بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. جی سبحان اللہ. زمین سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تھا کہ نہیں؟ زمان سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تھا کہ نہیں؟ یہ لوگ چپے بیٹھے رہے, اب اللہ کی قدرت میں بات آئے گی. ہم رکیں گے نہیں جب تک آپ لوگ اللہ اللہ نہیں کہیں گے. زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکین سے پہلے, مکان سے پہلے اللہ, کون تھا؟ اللہ کہیے تو اللہ کون تھا؟ اللہ. وہ دشمن جب سوار ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا پوچھا؟ کون بچائے گا تمہیں؟ تمہارے آقا نے ایسے کہا ہوگا اللہ, ایسے کہا ہوگا. جواب میں کہا اللہ. اس طریقے سے ایمان کی حالت اللہ. تو زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, اللہ, اللہ, اللہ. ماشاءاللہ. زمین سے پہلے, زمان سے پہلے. اب جب میں سانس لوں تب آپ کہیے گا زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے. سنتے بھی جائیے, جب سانس لوں تب کہیے گا اللہ. زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, نشی سے پہلے,
نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فغا سے پہلے، جہاں سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے. قافیہ بدل گیا. بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، بحر سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا. پھر قافیہ بدل گیا. ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ندا سے پہلے، ندا سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، لقاء سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، سر سے پہلے، جگر سے پہلے، سر سے پہلے، جگر سے پہلے کون؟ اللہ. دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ. دنیا میں مرغے اور مرغیاں کتنی؟ 25 ارب مرغے اور مرغیوں کو دانا کھلانے والا کون؟ اللہ. دنیا میں میں آج کہتا ہوں how many dogs in the world at present time? There are 90 billion dogs in the world at present time. دنیا میں کتے 90 کروڑ کتوں کو باقاعدہ کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دنیا میں 60 کروڑ بلیاں ہیں، ان 60 کروڑ بلیوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ دنیا میں 1 ارب 14 کروڑ اونٹ ہیں، 1 ارب 14 کروڑ اونٹ ہیں، ان 1 ارب 14 کروڑ اونٹ کو پانی پلانے والا کون ہے؟ اللہ. میں بھیا کچھ پھیپھڑے پہ کرم، پھیپھڑے کا لحاظ رکھا کیجئے. پھیپھڑے کا لنگس کتنا وزن ہے مولانا ذاکر صاحب؟ پھیپھڑے کا 1200 گرام، 1 کلو 200 گرام. مولانا عبداللہ صاحب کا بھی اتنا ہی وزن ہوگا. میں اس کا گردے کا وزن ان کا جو ہے، جو ان کا وزن ہے گردے کا، وہ ان کی اہلیہ کا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کا 170 گرام ہے، گردے کا وزن 170 گرام، اہلیہ کا جو ہے 155 گرام ہے، چھوٹا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت مرد زیادہ بولتا ہے کہ عورت؟ میں نے عرض کیا مائیکل کالنز کیلیفورنیا میں ایک صاحب ہیں، تو انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے ایک دن میں مرد کتنا بولتا ہے. مرد ایک دن میں 33,000 الفاظ بولتا ہے اور عورت ایک دن میں 36,000 الفاظ بولتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بڑے حقوق بتائیں. ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو. پیارے آقا نے فرمایا رجل من الانصاری، انہوں نے پوچھا، انصاری کی ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان لیجئے شوہر کا بھائی ہو، تو آقا نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت کی طرح، دیور تو موت کی طرح. اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا نا. باہر والا آدمی گھر آئے گا، ہم دیکھیں گے اس کو، ہم روکیں گے اس کو، ٹوکیں گے، لڑ جائیں گے. میرے یہاں کیوں آئے؟ بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ بغیر اجازت قدم کیسے رکھا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، آج انوار بھائی کے جو لوگ ملاقات کے لیے آ رہے تھے، بڑی تعداد میں علماء کرام، مفتیان دین، تمام احباب تشریف لائے، اجازت لے کے آ رہے تھے، بل بجا کے آ رہے تھے، اور وہ CCTV میں دیکھ بھی رہے تھے اپنے گھر میں، تب اس کے بعد اجازت دے رہے تھے. اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص باہر کا آئے گا تو آپ ٹوک لیں گے، روک لیں گے، مگر دیور پہ کون شک کرے گا؟ ہمارے آقا نے الحم الموت فرمایا، الحم الموت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. اسلامی معاشرے کے لیے خطرناک ترین باقاعدہ معاملہ ہے دیور کا. اس لیے آقا نے فرمایا کہ کوئی شخص کو باقاعدہ پردہ لازم ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہوں. لاک ڈاؤن میں جو لوگ پریشان حال تھے، مالی طور پہ پریشان حال تھے، اگر کسی نے کسی کی مدد کر دی، 500 روپے بھیج دیے یا 2 وقت کا کھانا بھیج دیا، اور بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے تو یاد دلا رہے ہیں میں نے اس وقت آپ کو 500 روپے دیے تھے، آپ بہت پریشان حال تھے، نازک حالت سے گزر رہے تھے، میں نے آپ کے یہاں کھانا بھجوایا تھا. لا يدخل الجنت منان، جنت میں احسان جتانے والا جائے گا نہیں. تمہیں کیا ضرورت ہے تم یاد دلاؤ 500 روپے کی؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے کندھے پہ بیٹھے فرشتے تمہارے اس عمل کو باقاعدہ لکھ چکے ہیں، ان کو تم سے زیادہ یاد ہے. تم مت یاد دلاؤ، سامنے والے کو شرمندہ نہ کرو. لا يدخل الجنت منان. آج بہت زیادہ طریقہ ہے. جو شخص ہمارے دسترخوان پہ، میں اپنے احباب سے کہتا ہوں 100% یقین کبھی نہیں کسی پر. سگا بھائی، ہمارے سالے، ہمارے خالازاد بھائی، ہمارے پھوپھیزاد بھائی، گاؤں کے دوست، 90% یقین کیجئے. 90% بہت زیادہ ہوتا ہے، یقین کا بہت بڑا حصہ ہو گیا 90%. 100% نہیں، 100% نہیں، 10% رکھیے. چونکہ جو شخص آپ کے دسترخوان پر ہے، جب تک آپ کے دسترخوان پر ہے، وہ آپ کا 100% باقاعدہ فرما بردار بن کے رہے گا. تھوڑی دیر کے بعد شام کو کسی اور کے دسترخوان پہ پہنچا، اس نے آپ کی غلامی کو بیچ دیا، اب وہ باقاعدہ اس کے ہاتھوں میں بک گیا، اب اس کے پاس ہے، الٹی ہوگی، متلی ہوگی، آپ کی ایک ایک بات، پوشیدہ اندرونی بات وہ نکال کے
پھینکے گا، چونکہ اس وقت اس کے دسترخوان پر ہے۔ یاد رکھیے، بہت جلدی آپ یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ کسی نے چائے پوچھی، کسی نے کیا، ہم لوگ سیدھے سادے لوگ، مولوی سیدھا ہی ہوتا ہے۔ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی تھی، ابا آدم علیہ السلام اللہ پاک کا نام سن کر کیوں نہ جاتے درخت کے قریب میں؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ ابا آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ہمارے سامنے، آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے تو آپ سب کچھ اس کو قربان کر دیں گے۔ ارے اس نے میرے رب ذوالجلال کی قسم کھا لی، جھوٹ کیسے بولے گا؟ شیطان نے اللہ پاک کی قسم کھائی تھی۔ تو اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا آدم علیہ السلام سے چلیے، اس نے اللہ کی قسم کھائی، اور خالدین، اگر آپ اس درخت کے قریب جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اس لالچ میں چلے گئے تھے، اس لالچ میں چلے گئے۔ اور یہ لفظ نہ استعمال کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ابا آدم علیہ السلام کو آسمان سے پھینکا۔ ابا آدم علیہ السلام باقاعدہ جدہ میں گرے، ہندوستان میں گرے۔ اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ میں گری۔ 5 منزل سے کوئی گر جائے تو کیا حشر ہوگا اس کا۔ ابا آدم علیہ السلام جنت سے گرے اور زمین پہ آئے۔ اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا کر بھیجا ان کو۔ اہبطوا کا لفظ ہے، اتارا، سبحان اللہ کہیے۔ ابا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، پھینکا نہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی ہم لوگ کم علمی کی بنیاد پہ کر جاتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو احکام شریعت کا علم بھی نصیب فرمائے اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، جنہوں نے نبی کو سب سے پہلے نبی مانا، صحابہ کرام نے سب سے پہلے رسول پاک کو رسول مانا۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں۔ شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ ہم نے بند کر دیا۔ ہمارے علماء دیوبند کو باقاعدہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ علماء کرام باقاعدہ علماء دیوبند بزرگوں کو نہیں مانتے، جبکہ ہم نے پڑھا نہیں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ہم نے پڑھا نہیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ہم نے نہیں پڑھا مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ دعوت و عظیمت کو۔ ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، آپ کو بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیسی کیسی کرامات ملیں گی۔ مولانا علی میاں نے لکھا، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا اجمیر والے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ آپ کی چمکتی ٹوپیاں، یہ آپ کی پرنور داڑیاں، یہ آپ کی نورانی پیشانیاں اور پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ حق کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر کیا کیجئے، بیان میں ضرور کہہ دیئے، تھوڑا بزرگوں کا بھی تذکرہ کیجئے، بزرگوں کا تذکرہ کیجئے، کچھ اصلاح معاشرہ کی بات کیجئے۔ سیرت رسول بنیادی طور پہ عنوان ہونا چاہیے باقاعدہ۔ میں ابھی مفتی عبدالحی صاحب دامت برکاتہم مجھ سے مہمان خانے میں عرض کر کے گئے کہ سیرت النبی اصل موضوع میں نے عرض کیا، بے شک اکابر کا جو طریقہ تھا وہ آپ طریقہ لے کر کے چل رہے ہیں، اور اس ضمن میں انشاءاللہ دوسری باتیں آئیں گی، معلوماتی تفسیری تاریخی بھی باتیں آئیں گی۔ نبی کی سیرت کے بغیر اصلاح معاشرہ ممکن ہو نہیں سکتی۔ اس لیے جب کوئی شخص جھارکھنڈ کا پوچھتا ہے حضرت جلسے کا کیا عنوان رکھ دیں، اصلاح معاشرہ رکھا ہے، میں نے اس کا اوپر لکھیا جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ۔ نبی کی سیرت کے بغیر اصلاح معاشرہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کی سیرت کے بغیر اصلاح معاشرہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے آقا نے صاف طور پہ فرمایا لا يدخل جنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور، ہم مسجد میں بیٹھ کے چغل خوری کر رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے چغل خوری کر رہے ہیں، مکتب میں بیٹھ کے چغل خوری کر رہے ہیں، روزی روٹی پہ بیٹھ کر، دکان پہ بیٹھ کے، ملازمت کے دوران چغل خوری کر رہے ہیں۔ بتاؤ ہماری روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ ہماری روزی برکت کیسے آئے گی؟ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو باقاعدہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو احکام شریعت کا علم بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے اللہ تعالی ان کو ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائے، صوبہ جھارکھنڈ کی خدمت کرنے والا بنائے۔ جو ضلع دھنباد کے ہیں ان کو دھنباد کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جو کشن گنج کے ہیں ان کو کشن گنج کی خدمت کرنے والا بنائے، اپنے محلے کی اور اپنے خاندان والوں کی خدمت کرنے والا بنائے۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، اجازت دیجیے گا، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، کوہ صفا بے مثال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، اور کہہ دیجئے مدرسہ تعلیم الاسلام کا آج کا یہ جلسہ بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔